وسلم کے زمانے کو دیکھتا ہوں، عورت ماشاءاللہ بہترین کاروبار بھی چل رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورت دور ہے، اتنی اچھی آزادی ہے کہ عورت خود کہتی ہے، نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، اپنی پسند کا شوہر چن لیتی ہے۔ یارو پورے مکے میں سے عرب کا چاند چن لینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ مسئلے پڑھیں گے سارے، بالخصوص میرے اپنے مسلک والے، لیکن کیا مجال جو بیٹی کو اتنی اجازت دے دیں کہ وہ پوچھ لیں پتر تیری پسند، آخر توں زندگی گزارنی ہے، تینوں کداں دا شوہر چاہیے؟ نہیں پوچھیں گے، سیرت ساری زندگی بیان کریں گے۔ سر جی کمانے والی ہے، کام پہ بھیج رہی ہے، نکتہ اٹھایا ایک آدمی نے، ایک نے نہیں، کئی جو بد نصیب ہے کہ بیسیکلی رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہی ایسی تھی، پسند آ گیا تھا، پھر کاروبار پہ بھیجا، پھر آہستہ آہستہ قائل کر لیا، اور انہوں نے بھی اس کا مال ہی دیکھا تھا۔ بری سوچ، بری فکر رکھنے والے بہت کچھ بول لیتے ہیں، ساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ اسی تار سے بنتا ہے آنچل بھی کفن بھی۔ مجھے ذرا بتائیے، آپ کا تو چلے علاقہ بزرگوں کے ساتھ جڑا ہوا، دین کے ساتھ جڑا ہوا، میں مانتا ہوں حالات ٹھیک ہوں گے۔ جو باپ، بیٹا، بھائی، شوہر ساری زندگی بیٹی کے سر پہ کپڑے دوپٹے سے پریشان نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا کون ہے، کہاں ہے، کب ہے، کیسے ہے، مرتے ہی چار پائی پہ چاروں طرف کھڑے ہو کے کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھی کوئی غیر محرم نہیں آ گیا ہے؟ جو ایک باریک دوپٹہ زندگی بھر چہرے پہ نہیں دلوا سکا، 5 موٹی چادریں، ہم 3 کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی 5 موٹی لٹھے کی چادریں آج چہرے پہ دے رہے ہو، آج احساس جاگا ہے؟ زندگی میں جگاؤ، یہی اصلاح معاشرہ ہے۔ روزہ بھوک پیاس روکنے کا نام نہیں ہے، ہر غلطی سے رکنا، دوسرے کے درد کو سمجھنا، عصر کے ٹائم مجھے بھوک لگے، چکر کیسے آتے ہیں، پیاس لگے تو ہونٹ کیسے خشک ہوتے ہیں۔ کبھی گھر میں بزرگ کا پتہ کیا کہ شوگر کا مریض ہے اور شوگر کے پیشنٹ کے ہونٹ، زبان، تالو کیسے خشک ہو جاتا ہے؟ پتہ کیا کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے، چکر آتے ہیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا اسے بھی برابر اتنے بجے ہی کھانا دینا ہے جتنے بجے گھر میں پکنا ہے؟ بچہ دن میں 100 مرتبہ روئے، 100 مرتبہ فیڈر بنا دو، بوڑھا بزرگ جو بچے کی کیفیت سے بھی آگے پہنچ چکا ہے، اس کو تو سنبھالنے والی ماں ہے، اس کی تو اہلیہ بھی نہیں رہی۔ روزے کا کیا مقصد تھا؟ بھوکے پیاسے رہ لو، بس بتانا تھا کہ جس کو دن میں روزہ رکھ کے بھی اتنی دفعہ فیڈر دیتے ہو، یہ بزرگ کو روزہ رکھوانا ضروری نہیں ہے۔ بے شک وہ شوق سے کہہ پوتے تھے تو چنگی موت کیڑی ہے جو میں روزہ رکھ کے مرنا، لیکن اسے کہو ابو جی جب اللہ نے بیماری کی حالت میں چھوٹ دی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہاں اصلاح ہونی تھی جو بگاڑ ہے۔ بہو آئی ہے، اس کی بیٹیاں راج کرتی تھی اس گھر میں، اس نے روانہ کر دی اس امید پہ کہ جاؤ اپنے جا کر کے ان والدین کو سنبھالو جو میرے پاس آئیں گی، وہ میرا خیال رکھیں گی، اور تم نے یہاں آ کر کے اسے غیر بنا کر کے، اجنبی بنا کے، الزام لگا کے، بھگوڑا بنا کے گھر سے باہر کر دیا۔ بچے کے دانت نہیں ہوتے، پیدا ہوتے ہوئے بچے کے دانت ہوتے ہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں دیے؟ سر کے بال دیے تھے تو دانت بھی تو دے سکتا تھا۔ صرف اس ماں کو بتانے کے لیے کہ تو آج جس کی بہو ہے، جن بچوں کو بغیر دانت کے نرم نرم سیریلیک، کھیریں، اور ماشاءاللہ بچے کے لیے اگر کسٹرڈ بھی بنتا ہے تو پانی جیسا پتلا پتلا، باسے کوٹ اندر سٹے، تو جس بابا جی کے دانت ہی نہیں ہیں، اس کا احساس کون کرے گا؟ سکی متھے مارتی، کھا لو کھانی ہے تو نہیں تو نخرے نہ کرو۔ احساس نہیں ہے تو سمجھ لو پھر کچھ نہیں ہے۔ معاشرہ اپنی موت مر چکا ہے۔ روزے رکھ لے، نفلی رکھ لے، ہر سوموار جمعہ رات کو رکھ لے، ہر مہینے کی روشن راتوں کے صبح کے روزے رکھ لے دن کے، یہ ٹوٹ چکا ہے، اس کو دیمک لگ چکی ہے۔ اوپر سے لکڑی جتنی مرضی خوبصورت ہو لیکن پیچھے سے گھن کھا چکا ہے، یہ ختم ہے معاشرہ۔ میں اوپر ٹائٹل وہی رکھ رہا ہوں روزے کا، میں بدل نہیں رہا، کیونکہ وہ دین ہے، اور دین اور دنیا اکٹھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اگر یہ حسن نہیں کما سکے تو اگلا حسن خام خیالی ہے کہ جب نیکیوں کے انبار ہوں گے اور لین دین اور معاملات وہاں بگڑیں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا۔ پتہ تب چلے گا جب بہو سسر، ساس اور بہو، باپ اور بیٹا، بھائی اور بھائی، بھابھی اور نند،
یہ رشتے ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، اور قیامت کے دن گریبان ایسے نہیں پکڑا جائے گا، یاد رکھیے گا، قیامت کے دن گریبان ایسے نہیں ہوگا، کپڑا ہونا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ گلے کو اور گردن کو ہاتھ پڑنا ہے۔ اور سب سے مشکل ہاتھ وہ ہوتا ہے جو گردن کو ایتھوں جدو اگلے پھاڑ دینے نا، کوٹ دینے، پتہ پھر چلتا ہے۔ اور یہ ہونا ہے، یہ بھول ہے آپ کی اور میری۔ اور اگلی چیز، ہر دن سفر پہ نکل رہے ہو، پکنک پہ نکل رہے ہو، دنیا شمالی علاقوں میں جا رہی ہے، اللہ نے کیوں بلایا ہوا ہے لوگوں کو اپنی طرف کہ آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ؟ سفر بھی پکیزہ، سوچ بھی پکیزہ، جامع العبادات بھی، خیال بھی۔ کہا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، جو بوسہ دے دے گا کل قیامت کے دن یہ دیکھ دیکھ کے کہے گا اللہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بوسہ دیا تھا، اس کو جنت میں بھیج۔ لیکن کیا کہا؟ بوسہ لینا سنت ہے، دوسروں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے، اور تکلیف دینا حرام ہے۔ یہی تو احساس ہے، یہی تو حج ہے۔ الحج الحج والحج ہے، یہی تو رب کی منادی ہے۔ تو بھاٹی سے بھی نکل تو توحید کا پکارا، پاک پتن سے نکل تو توحید کا پکارا۔ کہاں گیا تیرا وہ مسلک کہ آج تو ملتان سے بھی نکل کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک؟ کبھی سوچ تو صحیح کہ تیرا عقیدہ کیا ہے اور تیری زبان کا عمل کیا ہے، تیرا احرام کیا ہے، تجھے لے کے کہاں جا رہا ہے؟ تو میرے گھر رہا ہے، سارے شریکے آج ختم کر رہا ہے، تو جب میں نے کہا تھا تب شریکے مکا کے آتا نا۔ ساڈا ساری زندگی شریکہ ہی نہیں مکتا۔ رکشہ لے لیے نا، میں بھی جب انٹر ہو رہا تھا جہاں سے دیواریں شروع ہوتی ہیں سروس لائن سے، ایک ماشاءاللہ رکشہ مجھے لگتا تھا آج ہی نکلوایا ہے، ابھی نمبر شاید نہیں لگا ہوا تھا، لیکن پیچھے موٹا کر کے لکھے اسی شریکہ نو آگ لگ دی۔ لیا ہوگا محلے میں 2-4 شریک ہوں گے، انہوں نے بخاؤن لی، پہلا جملہ پینٹر تو لکھایا شریکہ نو آگ لگ دی۔ وہ تیرے رب نے تو شریکے ختم کرنے کے لیے تجھے بھیجا تھا۔ دعا دے، برکت دے، ماشاء اللہ پڑھ، تبارک اللہ پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ، اللہ سے رشک کر کے کہے اللہ اس کو دیا ہے اور دے، مجھے بھی عطا کر، میں بھی محتاج اور ضرورت مند ہوں۔ یہ کب سیکھیں گے؟ باقی تو چھوٹے چھوٹے مسئلے نے نا فروئی، ایدا جی منڈا نہیں ٹھیک، او دی کڑی نہیں ٹھیک، ایدا بھائی نہیں ٹھیک، ایدا ابا نہیں ٹھیک، ایدی ماں نہیں ٹھیک، ایدا او نہیں ٹھیک، ایدا ہمسایہ نہیں ٹھیک۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ سر جی تعلقات میں ایک ہی اصول ہے، دوسرا کوئی اصول نہیں، اور وہ ہے اخلاق۔